الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن هو المقصود والمطلوب. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي أبدي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصودنا حسيننا جميلنا وأنورنا منيرنا وآلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أزهرنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ابتدائی ایام رواں دواں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو۔ انتہائی بابرکت مہینہ آج اس مختصر گھڑی میں اسی مہینے کی مناسبت سے آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے ایک عظیم مارکے
کا تذکرہ کروں گا جو 2 ہجری اور 17 رمضان المبارک بروز جمعہ صبح کے وقت حق اور باطل کے درمیان یہ عظیم معرکہ پیش آیا تھا جسے دنیا غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ پچھلے جمعے اس پر بات کرنے کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ پھر اعتکاف کے ایام آ رہے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ چلو اس کو مؤخر کر دیتے، پہلے اس پہ بات کر لیتے۔ دوستو، اسلام کا یہ عظیم معرکہ جسے ہم اور آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، رمضان المبارک 17 رمضان جمعے کے دن پیش آیا ہے۔ اسے قرآن نے نام دیا ہے یوم الفرقان، حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والا دن، یوم التقى الجمعان۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال کتنی اذیتوں میں گزارے۔ ایسا کوئی دکھ، ایسی کوئی تکلیف اور ایسی کوئی پریشانی نہیں جو کفار نے، مشرکین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو پہنچائی نہ ہو۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب پیغمبر حبشہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ آپ نے ہجرت کی، لیکن حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، شرک اور توحید کے درمیان یہ دشمنی اتنی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ آپ مکے سے باہر نکلے، مدینہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد بھی مشرکین نے انہیں معاف نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے خط لکھا اور عبداللہ ابن ابی سے اس خط میں کہا کہ ہمارے کچھ بگوڑے آپ کی طرف آئے ہیں، انہیں مدینہ سے نکال دو، انہیں باہر نکال دو، ورنہ ہم مدینہ کے اینٹ بجا دیں گے۔ ابو جہل نے اور اس قسم کے سرکردہ لوگوں نے۔ اسی اثنا ایک خبر آئی کہ ابو سفیان ایک قافلے کو لے کر، تجارتی قافلے کو مدینہ کے قریب سے گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے یارو، صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ سے مشاورت کی اور یہ بات طے پائی کہ جاتے اور اس تجارتی قافلے پر حملہ کرتے ہیں، یہ سامان جو غنیمت میں ملے گا وہ لے کر آ جائیں گے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو لڑائی اکثر معیشت کی لڑائی، اگر کسی ملک کو برباد کرنا ہوتا ہے تو اس کی معیشت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور ایک جماعت تیار کی جس میں 60-70 بندے مہاجرین صحابہ تھے اور باقی انصار صحابہ کرام تھے۔ 313 کا ایک ٹولہ، ایک لشکر تیار ہو گیا۔ جب یہ لشکر تیار ہوا، ابو سفیان کو پتہ چلا، اس نے زمزم غفاری نام کے ایک آدمی کو مکہ بھیجا کہ جاؤ اور سرداران سے کہو کہ مکہ قافلہ پر حملہ آور ہونے والے مسلمان۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، گریبان پاڑ دیا اور آ کے آواز لگائی، یا اہل مکہ، اے مکہ والوں، اللتیما اللتیما، نکل جاؤ اپنے تجارتی سامان کو بچانے کے لیے، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکل جاؤ۔ قد عرض لها محمد واصحابہ
اس لیے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اس پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، حملہ آور ہونے والے۔ جاؤ اپنے قافلے کو بچاؤ۔ یہ ایک آواز، یہ اعلان نہیں، ایک ہنگامہ تھا مکی کی سرزمین پر۔ لمحوں میں لشکر جرار تیار ہو گیا۔ ہاں ابو جہل نے لمحے لشکر جرار تیار ہو گیا۔ اور اسی اثنا اللہ کی شان دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت عباس جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کی بہن عاتقہ آتی ہیں اور حضرت عباس سے کہتی ہیں میرا بھائی عباس، میں نے ایک بہت خطرناک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے؟ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص اونٹ پہ سوار مکی کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ منزلوں پہ منزلیں طے کیے جا رہا ہے، مکی کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور یہی ایک آواز لگائے جا رہا ہے، یا اہل قدرین، اے دھوکے بازوں، اے دھوکے بازوں، دھوکا کرنے والوں، انطلقوا الی مسرکم فی ثلاث۔ وہ بندہ یہی آواز لگائے جا رہا ہے کہ اے دھوکے بازوں، انطلقوا الی مسرکم فی ثلاث، نکل جاؤ اپنے قتل گاہوں کی طرف جہاں تم نے قتل ہونا ہے، جہاں تم نے مر جانا ہے، نکل جاؤ 3 دن کے اندر۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے بیت اللہ پہ دیکھا ہے، مکہ میں دیکھا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھتا ہوا دیکھا ہے، اور یہی ایک آواز لگائے جا رہا ہے، جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑا ہے، اور وہاں سے ایک چٹان نیچے کی طرف گرایا، اور وہ چٹان نیچے گر کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور مکہ میں میرے بھائی عباس ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں اس چٹان کا ٹکڑا نہ گرا ہو۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر گھر سے اس غزوے میں ہر گھر سے ایک بندہ مارا جائے گا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ خواب دیکھا ہے، لیکن ایک عام محاورہ ہے کہ بات جب زبان پر آ جائے پھر وہ آپ کی بات نہیں رہتی، وہ پھیل جاتی ہے۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات آگے کی، وہ جاتے جاتے جاہلوں کا سردار خبردار ہوا، ابو جہل تک بات پہنچی۔ ابو جہل آ کے کہتا ہے کیوں عباس، یہ کیا ہو چکا ہے تمہیں؟ پہلے تمہارے خاندان میں مرد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور نبوت کا دعویٰ کر کے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور اب تو حد ہی کر دی تم نے، کیونکہ اب تو تمہاری عورتیں بھی نبوت کے دعوے دار بن رہی ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب تو عورتیں بھی نبوت کے دعوے دار بن رہی ہیں۔ عباس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہے تمہاری بہن عاتقہ، اس نے جو خواب دیکھا ہے، لیکن عباس یاد رکھنا 3 دن تک میں انتظار کروں گا، اگر یہ خواب سچ نہیں ثابت ہوئی تو ہم متفقہ طور پہ تمہارے خاندان کو جھوٹا لکھوا ڈالیں گے، ہم تمہارے پورے خاندان کو، یہ سارے جھوٹے، اگر یہ سچ نہ ثابت ہوا 3 دن تک۔ بہرحال لشکر جرار تیار کی، اسی اثنا یہ آواز لگائے جا رہے ہیں کہ جاؤ اپنے تجارتی سامان کو بچا لو، جاؤ تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکل جاؤ۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا، نکلے تو قرآن مجید نے اسی بات کو ذکر کیا ہے اور بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا ہے۔ یہ سورۃ انفال میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ
وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ یعنی تمہاری چاہت تو کوئی اور تھی، لیکن اللہ کی چاہت کوئی اور تھی، اور ہوتا صرف وہی ہے جو کس کی چاہت ہو، اللہ کی مرضی ہو وہی ہوتا ہے۔ ہاں تمہاری چاہت تو کچھ اور، تم تو کچھ اور ارادے سے نکلے تھے، کیونکہ یہ بیچارے یہ جنگ کے ارادے سے تو نہیں نکلے تھے۔ صحابہ کرام 313 نکلے، نہ کوئی اسلحہ نہ کوئی تلواریں زیادہ، اور یہ تو اسلحے سے لیس بالکل تیاری کے ساتھ نکلے۔ ابو جہل نے کہا قافلہ تو ایک بہانہ ہے، آج مسلمان ملیا میٹ ہو جائیں گے، آج ختم ہو جائیں گے۔ بڑے تکبر کے ساتھ اور بڑے غرور کے ساتھ ابو جہل نے لشکر روانہ کر دیا۔ جب آئے تو ابو سفیان بڑا چالاک بندہ تھا، اس کو تو پتہ چلے یہ قافلہ اس کی نگرانی میں تھا، اس نے جہاں پڑاؤ ڈالنا تھا وہاں پر اس نے دیکھا آس پاس کوئی نظر نہیں آیا، ہاں صرف 2 لڑکیاں نظر آ رہی ہیں۔ ان لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ لڑکیوں بتاؤ یہاں کوئی آئے کہ نہیں، یہاں کوئی آئے کوئی بندہ؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں، لیکن 2 بندے آئے، وہ مشکیزے میں پانی بھر کے واپس چلے گئے۔ میں پہچانا نہیں پہچانا نہیں، تو فوراً زمین کی طرف دیکھنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے فوراً زمین پر گھوڑوں کی لید نظر آ رہی، گھوڑوں کی لید نظر آ گئی، تو وہ لید کا ایک دانہ اٹھا کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ تو فوراً کہنے لگا اللہ کی قسم ہے یہ اہل مکہ کی گھوڑے ہو سکتی ہیں، کسی اور کے گھوڑے نہیں، کیونکہ اس وقت فقر و فاقے کے اندر مسلمان تھے۔ فقر و فاقے میں کون تھے؟ مسلمان تھے۔ کہنے لگا یہ اہل مکہ کے، ادھر سے یہ سمجھ گیا کہ کوئی تو آیا ہے، ٹھیک ہے، راستہ بدل لیا، واپس ہو گیا، اور سمندر کے ساتھ راستے کو اختیار کر لیا، ساحلی سمندر، ادھر وہ راستہ اختیار کر کے بھاگ نکلا۔ ادھر سے جب یعنی خلاصی مل گئی، بچ کے نکلا، تو خبر بھیجا ابو جہل کو مکے میں کہ بھائی ہم بچ کے آ گئے ہیں، اب واپس جائے۔ لیکن ابو جہل کا غرور جو ٹوٹنا تھا، ابو جہل کا تکبر خاک میں جو ملنا تھا، ابو جہل نے کہا نہیں، 3 دن تک میلہ لگاؤں گا۔ بدر کے پاس ایک بازار ہے، ایک بازار تھا، کہنے لگا 3 دن تک میلہ لگاؤں گا، ناچ گانا بھی ہوگا اور شراب نوشی بھی ہوگی، آج مسلمان ملیا میٹ ہو جائیں گے، آج ختم کر دیے جائیں گے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ بہرحال یہ آ گیا، جب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آگے تو معاملہ اور بن گیا، نکلے تو کسی اور ارادے سے تھے لیکن معاملہ بدل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر کا معائنہ کر رہے ہیں اور جو بچے انہیں واپس کر رہے ہیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی جب کہا گیا کہ واپس ہو جائیے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور زاروں قطار رونے لگا، آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسلی دی اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اجازت دے دی، اور یوں حضرت عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں بدرین کے لسٹ میں اپنے نام کو شامل کر لیا۔ انہیں ساتھ لے کر گئے، آگے جا رہے ہیں، اور پیچھے مدینہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا ہے۔ وہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صحابہ کرام میں سے ہیں جو غزوہ تبوک سے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے،
اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہو گئے. اللہ کے رسول بڑے ناراض ہیں, پیچھے رہ گئے تھے ماں سستی کی وجہ سے. آگے اور مسجد نبوی میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہنے لگے اس وقت تک یا نہ کچھ کہوں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک کہ میری رضامندی کا اعلان نہ ہو جائے. اتنا یقین تھا صحابہ کرام, جب تک میری رضامندی کا اعلان نہ ہو جائے, اللہ نہ کر دے, نہیں جاؤں گا میں. بندے ہوئے قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں, پھر آ کے بندے. صحابہ کرام آ کے دیکھتے ہیں اور کوئی تو زاروں قطار روتے بھی ہیں. 7 دن تک اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے اور 7 دن کے بعد اللہ نے ان کے معافی کا اعلان کر دیا. صحابہ کرام کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ ابو لبابہ اللہ نے تیری معافی کا اعلان کیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جاؤ ابو لبابہ کو میرے پاس بلا لاؤ. صحابہ کرام کی کھولنے لگے, جوئے گرے کھولنے لگے, کہنے لگے نا اللہ کی قسمیں کسی کو اجازت نہیں دوں گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے اپنے دست مبارک سے نہ کھلوا لیں. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور گرے کھول رہے ہیں اور خوشخبریاں دے رہے ہیں. وہ ابو لبابہ انہیں پیچھے چھوڑا تھا کہ آپ پیچھے مدینہ میں آپ انتظام سنبھالیے, آگے ہم دیکھیں گے. بہرحال آپ نے لشکر کو آگے روانہ کر دیا. یہ نہت 313 صحابہ کرام تھے. یہ گئے تو کسی اور ارادے سے, لیکن آگے حالات بدل گئے. قافلہ تو ہاتھ سے نکل گیا لیکن مقابلہ ابو جہل کے لشکر جرار سے آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر کو ٹھہرایا اور فرمانے لگے اشیروا الیہ, اشیروا علیہ, میرے صحابہ مجھے مشورہ دو کیا کیا جائے. بھائی اسلحہ بھی نہیں ہے, آپ کچھ مشورہ دیں. لیکن آپ کی چاہت یہ تھی کہ بھائی لڑائی ہو, کیونکہ آپ تو مجاہد تھے. صبح نماز کے بعد میں نے درس میں بھی کہا تھا کہ بھائی آپ مجاہد تھے, بھائی آپ مجاہد بھی تھے, آپ چیف جسٹس بھی تھے, آپ سپہ سالار بھی تھے, آپ کمانڈر بھی تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اشیروا علیہ, مجھے مشورہ دو. صحابہ کرام میں سب سے پہلے واقعی جن کا نمبر پہلے ہیں وہ غار میں بھی پہلے ہیں, وہ ایمان لانے میں بھی پہلے ہیں, وہ مزار میں بھی پہلے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ جس طرح آپ کی چاہتے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل یہ جملہ دہرا رہے ہیں اشیروا علیہ, اس لیے کہ آپ کے اشارے کسی دوسری جانب ہے, یعنی انصار صحابہ کی جانب ہے. اور اس لیے کہ انصار صحابہ سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے تو آپ نے ہماری دفاع کرنی ہے, لیکن باہر آپ بھی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہمارا دفاع کریں. اور بدر تو کافی دور ہے, تو اشارے ان کی طرف تھے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ جائیے, قدم بڑھائیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ جملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہی اچھا لگتا تھا. آپ قدم بڑھائیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم جانے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ وصل حبال من شئت, اے اللہ کے رسول آپ جس سے چاہیں صلح کر لیں اسے ہماری صلح ہے. وقتا حبال من شئت, جس سے آپ تعلقات کاٹ دے ہماری بھی ان سے دشمنی ہے. وخذ من اموالنا ما شئت, اور آپ کو جو کچھ چاہیے ہمارے مالوں میں سے لے لیجئے.
اور آگے فرمانے لگے امضِ لما امرک اللہ، ہمیں لے جائیے اللہ کے رسول جہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے، ہمیں لے جائیے۔ اور آگے قربان جاؤ کیا جملہ ہی کہتے ہیں صحابی رسول فرماتے ہیں ما اخذت من اموالنا یا رسول اللہ احب الینا مما ترکتا، جو بھی آپ ہمارے مال میں سے لے لیں گے وہ حصہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس حصے سے جو ہمارے پاس باقی رہ جائے گا، اس سے بہت زیادہ محبوب، آگ لے لیں۔ اللہ کے رسول ہم تو آپ پہ جان مال ہر چیز وار کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہم تو آپ کے لیے وطن چمن امن سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ قدم آگے بڑھائیے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جملہ دہرایا اشیروا علیہ، تو انصار صحابہ کے سردار سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روئی سخن ہمارے انصار کی جانب ہے، فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ یہ نہ سمجھیے، آپ کی اشارے ہمارے جانب ہے، آپ نے فرمایا ہاں ساز تمہاری جانب ہے، کہنے لگے ہم کبھی بھی تمہارے سامنے وہ جملہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب لڑیے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہوں گے، تو تماشا دیکھیں گے، جائیے آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم وہ جملہ کبھی نہیں کہیں گے یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جائیے جہاں آپ ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کا چہرہ یوں مسکرا گیا، آپ کا چہرہ خوشی کی وجہ سے کھل اٹھا ہے، اللہ کی قسم ہے جس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا گئے، ویسے بھی ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے جنتی میں ہونے میں تو کوئی شک باقی نہیں رہتی، ویسے بھی سرٹیفکیٹ تو سب کو ملا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن صحابہ کی شان دیکھیے، یا رسول اللہ ہم جانے کے لیے تیار، اسی بات کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جائیے، اب دو باتوں میں سے ایک ہونا ہے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ ایک ہوگا یا یہ نہیں، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا تو لشکر جرار تمہارے ہاتھوں نیست و نابود ہو جائے گا، یا قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، نکل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یعنی یا لشکری جرار تمہارے ہاتھ آ جائے گا یا تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، دونوں میں سے ایک ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ تو حکیم ذات ہے، اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اے میرے پیغمبر کے صحابہ آپ کی چاہت تو یہ تھی کہ آپ کو وہ قافلہ مل جائے جو غیر کانٹے دار ہو۔ ہاں ہمارے استاد فرماتے مچھلی ہر کوئی پسند کرتا ہے لیکن کانٹوں کو پسند نہیں کرتا، ہاں پھولوں کی خوشبو برداشت کرنے کے لیے کانٹوں کی چوبن برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم پسند کر رہے تھے یہ کہ تمہیں مال مل جائے، اور اللہ کیا چاہ رہے تھے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، تم مال چاہ رہے تھے اور اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں کافر کی بیخ کنی کر کے تمہیں کمال دینا چاہ رہے تھے۔
کمال دینا چاہ رہے. تم تو مال چاہ رہے تھے بھائی مال مل جائے, لیکن اللہ تو تمہیں کمال دینا چاہ رہے تھے. تو یہ بات ذکر کی. صحابہ کرام آگے بڑھتی ہیں. یہ نہتا 313 صحابہ کرام کا لشکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں سامنے سے کیا ہوا. جب لڑائی شروع ہونے کے قریب آ گئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار ہیں کہنے لگی یا رسول اللہ میں وہاں سائڈ پہ آپ کے لیے ایک صاحبان بنا لیتا ہوں اور آپ صاحبان کے نیچے تشریف لے جائیں اور وہاں آپ دعاؤں کے آنسوں کے نذرانے لٹائیں. اللہ کے رسول ہم خون کے اور جانوں کے نذرانے لٹا دیں گے. آپ کو یہ بات پسند آئی. وہاں جا کے انہوں نے صاحبان بنا دی, سایہ بنایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے دعائیں شروع کی. آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور یہاں لڑائی شروع ہو گئی. 3 بندے اترے میدان میں, عتبہ, شیبہ اور ابو الولید. 3 کے مقابلے میں یہ دستور تھا کہ لڑائی جب ہوتی تو پہلے 1 2 بندے اترتے, پھر گمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی. عتبہ, شیبہ اور ابو الولید میدان میں اترے اور مقابلے میں انصار کے 3 صحابہ آئے. 3 صحابہ کرام آئے. کہنے لگے کون ہو من انتا, تو کون ہے. انہوں نے اپنے نام بتایا کیونکہ پہچان نہیں ہوتی. یوں پگڑی ماری ہوتی اور پگڑی کے بل سے یوں منہ چھپا لیتے کیونکہ تاکہ یہ گرد و غبار منہ میں نہ جائے, تو پہچان نہیں ہوتی. سب نے جب اپنے نام لیے کہ ہم انصار صحابہ میں سے, تو عتبہ کہنے لگا نا یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے, ان کے ساتھ مقابلہ ہماری توہین ہے, واپس چلے جائیے, ہمارے ہم پلہ معززین کو بھیجیے. تکبر غرور جو تھا. قربان جاؤں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہنے لگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قم یا حمزہ, اٹھ حمزہ میرا چچا میدان میں اتر جائیے. اور کہنے لگے قم یا عبیدہ, اے عبیدہ کھڑے ہو جائیے میدان میں اتریے. اور اپنے چچا زاد سے کہنے لگے قم یا علی المرتضیٰ, اے علی المرتضیٰ قم میدان میں اتر جائیے. قربان جو میدان میں اترتے پہلے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, خدا کی قسم ہے آپ کی عقل مندی کو دیکھ کر, ٹھیک ہے, آپ کی دانشوری کو دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے. یہ 1 2 بندے گرفتار ہوئے. آپ کو تعداد کا نہیں پتا تھا کہ بھائی ان کی تعداد کتنی مشرکین کی. 1 2 بندے گرفتار ہوئے. صحابہ کرام مار رہی ہیں تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو. پہلے کہا کہ ہم تجارتی قافلے سے, پھر کہنے لگے جب مارنے لگے صحابہ کرام تو کہنے لگے بھائی ہم اہل مکہ میں سے. انہوں نے کہا نہیں آپ تجارتی قافلے میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے بندو جب وہ سچ کہہ رہے تھے تو تم نے کچھ نہیں کہا, جب جھوٹ بول رہے تھے, اب جب سچ کہہ رہے ہیں تم مار رہے ہو, چھوڑ دیں انہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے پوچھا آپ کتنے بندے آئے. کہنے لگے نہیں جی ہم یہ تو نہیں بتائیں گے. بہت اصرار کیے لیکن نہیں بتایا. فرمایا چلو یہ بتائیے. اب آپ دیکھیے آپ کی عقل مندی. ہاں, کائنات کے عقل مند ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ روزانہ آپ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. کہنے لگے فوراً ہم 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا چلے جائیے. کہنے لگے میرے صحابہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے. اگر 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں تو پھر 100 بندے 1 اونٹ کو کھا جاتے ہیں. اگر 1000 ہے بندے پھر 10 اونٹ اگر ذبح کرتے تو پھر 1000 ہے. 900 اور 1000 کے درمیان 1000 بندوں کا لشکر تھا. بہرحال مقابلے کے لیے جب اترے میدان میں 3 بندے یہاں سے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے میدان میں. جو ہی لڑائی شروع ہو گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار میں اپنے دشمن کو ڈھیر کر دیا.
اسی طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ذرا طول پکڑ گیا، ان کی پنڈلی کٹ گئی اور دونوں اپنے ساتھی کو پکڑ کے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس لے آئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپکے اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ان کو بھی ڈیر کر دیا، اور ان کو لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اپنا پاؤں مبارک یوں لمبا کیا، آگے کیا، یہ فوراً لپٹ گئے، ان سے چمٹ گئے آپ کے پاؤں مبارک سے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے الست شہیدن، آیا میں شہید ہوں کہ نہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی اور کہنے لگے واللہ کی اللہ کی قسم ہے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں انک لشہید، کہ تو شہید ہے عبیدہ، گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک میں روح پرواز کر گئی۔ اب اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی، آپس میں یہ خون کے رشتے آمنے سامنے، وہ سے حوالو آپ دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں نا ہماری رشتہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ داری دین کے معاملے میں بالکل نہیں چلتی۔ صحابہ کرام خون کے رشتے آمنے سامنے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سامنے ان کے بھائی کھڑے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سامنے ان کے بھائی حضرت عباس کھڑے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سامنے ان کے ماموں کھڑے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سامنے ان کا بیٹا کھڑا ہے، کفار کی لشکر میں لڑ رہا ہے، بیٹا ماموں بانجا دو بھائی آپس میں یہ لڑ رہے ہیں۔ یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کائنات پہ ثابت کر دیا یہ کہ کائنات والوں ہم نے خون کے تمام رشتے قربان کر کے بس صرف ایک ہی رشتہ باقی جوڑا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اطاعت اور اسلام والا رشتہ ہے۔ بس ایک رشتے کو ہم نے باقی چھوڑا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ ہو سکتا نہیں ہے۔ لڑائی شروع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں اور کبھی تو رو رو کے کہتے ہیں اے اللہ یہ بڑے غرور تکبر سے یہ لشکر آیا ہے، آج ان کے غرور ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیں۔ کبھی تو یوں گویا ہوتی ہیں اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ، اے اللہ اگر اس چھوٹی گروہ کو آپ نے آج ختم کر دیا، یہ ختم ہو گئے تو لن تعبد فی الارض ابدا، زمین پر کبھی بھی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، تیرا نام لینے والا ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے آنکھ مبارک سوجے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج چکے ہیں، لقد الحقت، اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے فتح ہماری نصیب ہوگی۔ کیسے اتنے یقین سے کہتے ہیں؟ میں اس لیے اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں، یہ اللہ کے دربار میں جب اٹھیں گے اللہ نے خالی واپس نہیں بھیجے، اور نہ بھیجے گا، خالی نہیں آتے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ فرمانے لگے ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر خوشخبری سنا دیجئے، ھذا جبریل اخذ بعنان فرسی کی، یہ جبریل امین ہے جو گھوڑے کے لگام کو پکڑے ہوئے آ رہے ہیں، اور جبریل امین وعلیہ ادات الحرب، جبریل امین نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا جبریل، زمین پہ نہتے 313 صحابہ کرام جنگی لباس میں ہیں، آج میری چاہت یہ ہے کہ تو بھی جنگی لباس پہن کے ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جنگی لباس والے ادات الحرب،
جنگی لباس پہنے ہوئے آ گئے، ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ میرے دوستوں، تاریخ اسلام کا یہ عظیم مارکہ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ صبح کے وقت یہ پیش آیا۔ آج ہم دیکھ لیں، لیٹے لیٹے بھی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ روزے کی حالت میں یہ لڑائیاں آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہ مارکہ رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن ہی آیا ہے، صبح کے وقت آیا، 70 مشرکین مارے گئے، 70 جکڑے گئے، اور ایک عظیم فتح اسلام کو حاصل ہوئی یہ دن، اس دن۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان بدرین صحابہ کرام کی تعریفیں کی قرآن میں، اللہ ان کی تعریفوں میں گویا ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل بدر اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ رب العالمین نے بدرین صحابہ کرام کی دلوں کو جھانک لیا ہے، اور جھانکنے کے بعد اللہ نے اعلان کیا ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، او بدرین صحابہ دنیا میں جو جی چاہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور جبریل امین نے ایک بار کہا کہ یا رسول اللہ، جس طرح زمین میں بدرین صحابہ کرام کو دیکھ کر تم خوش ہوتے اور محبت کرتا ہے، ہر بندہ بدرین صحابہ سے محبت کرتا ہے، بالکل اسی طرح بدر کے موقع پر جو فرشتے آسمانوں سے اللہ نے اتارے تھے، آسمان پہ وہ فرشتے بھی باقی فرشتوں میں نمایاں نظر آتے ہیں، اور باقی فرشتے ان فرشتوں کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ ہمارے اندر بھی یہ غیرت ایمانی اجاگر کر دے کہ یہ باتیں ساری ہمارے دامنگیر ہو جائیں، کہ بھائی یہ صرف سنیں، ہم بھی سننے کے لیے اور مزے لینے کے لیے نہ ہو، اس کو عمل میں لایا جائے۔ جہاد کے علاوہ اسلامی نفاذ کا آنا ناممکن ہے۔ جہاد ایک ایسا رستہ ہے کہ جس کے ذریعے واحد یہ رستہ ہے کہ جس سے اسلام آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ جو باتیں کہی، جو باتیں آپ نے سنی، سب کو مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرسایہ کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، احتیاطاً 2.25 کلو 2 کلو گندم کے حساب سے، ٹھیک ہے، سرکاری جو اس کا ریٹ ہو اس حساب سے، اور عید سے پہلے اگر دے دیں، جن مستحقین کو آپ نے دینا ہوتا ہے مستحقین کو دیں، جو غیر اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں ان کو نہیں، گلیوں میں آ کے مانگتے ہیں اے علی کے نام پہ۔ یہ بغیرتی صرف ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ اگلا اپنے دین کی پرچار کر رہا ہے، اپنے غلط عقائد کی پرچار کر رہا ہے، وہ آپ سے لے کر بھی، آپ سے جیب سے نکالتے ہوئے بھی اپنے غلط عقیدے اور مذہب کا پرچار کر رہا ہے۔ لیکن ہم میں یہ بغیرتی ہے کہ ہم رشتہ داریوں کی وجہ سے ان کے ساتھ رل مل جاتے ہیں۔ اس دن میں کہہ رہا تھا کہ بھائی کوئی ایک بندہ جائیں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس کہ بھائی آج آپ 40واں نہ کریں، میری چاہت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا ہوں، میں ناراض ہوتا ہوں، آپ کا رشتہ دار ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کی قسم ہے قرآن میرے سامنے پڑا ہوئے، وہ منع ہوتا ہے نہیں، وہ کہے کہ بھائی تو رشتہ دار اپنی جگہ، یہاں میری مجبوریاں ہیں، وہ اپنے پرچار بھرپور طریقے سے کر رہا ہے۔ لیکن یہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ رل مل جاتے ہیں، وہ غیر اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، دفع کیا کرو ان کو، جاؤ بھائی، اللہ کے نام پہ نہیں مانگتے ہو، غیر اللہ کے نام پہ مانگتے ہو۔ تو جو مستحق ہے آپ کی گلی میں اگر کوئی ڈھونڈ دے تو خدا کی قسم ہے بے شمار مستحقین مل جاتے ہیں جو آپ کے 50 اور 100 روپے کی بھی محتاج ہوں گے، لیکن عزت نفس کی وجہ سے وہ ہاتھ پھیلا کر کسی سے مانگ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں اور مستحقین کے جا کے حوالے کریں، عید سے پہلے دے تاکہ ان کا کچھ کام ہو جائے۔ اس کو اگر اسی موقع پہ آپ دیں گے تو چلو پیسے تو انہیں پھر بھی مل جائیں گے، لیکن وہ مقصودی کام ان کو حاصل نہیں ہوگا ان سے۔ تو عید سے پہلے کوشش کیجیے کہ یہ حوالے کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا